بیت اللہ میں براق کو ٹھہرایا، نبی علیہ السلام کے حجرے میں گئے اور جب اٹھانے لگے تو دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام سو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا تیرا محبوب سو رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آواز دے کے اٹھا لوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اتنی ہمت کسی میں نہیں کہ میرے محبوب کو آواز دے، وہ آرام کر رہے ہیں، تم آواز دو گے اچانک ترک جائیں گے تو یہ ان کے لیے شان میں بے ادبی ہے۔ ایسی ہمت کسی کے نہیں جو میرے نبی کو آواز دے۔ فرمایا یا اللہ جی پھر میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے نبی کے جسم اطہر کو ہاتھ لگاتا ہوں، دباتا ہوں۔ اور فرمایا نہیں جبریل تو کہاں اور محمد رسول اللہ کہاں ہے، ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ پوچھا یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، پیروں کی طرف ہو جا چارپائی کے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگا دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ وہ چادر جس کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں، نبی علیہ السلام نے وہ چادر اتاری ہے اور ایک دشمن کی بیٹی ہے جو لڑ کے آئی ہے، کافر کی بیٹی ہے، اب وہ چادر جب اتاری ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ جا کے اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر رکھو۔ اس صحابی نے بڑے ادب سے چھوٹی سی بات نبی علیہ السلام کے کان میں کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دشمن کی بیٹی آ رہی ہے اور یہ چادر بڑی رحمت والی چادر ہے، چادر رحمت والی ہے۔ بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ رحمت والی چادر ہے، بیٹی دشمن کی طرف سے آ رہی ہے، آپ یہ چادر اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی چادر سے سر ڈھانپ دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو یہ بات کہی، آئندہ یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اسی چادر کے ساتھ اس بیٹی کے سر کو جو ہے اٹھا پچائے گا۔ تم ہو حضرت والا کو میں دعوت خطابت دوں، اس سے پہلے میں حضرت والا کا استقبال کرنے کے لیے مولانا عبدالجلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت کو چادر اڑھا کر اس کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر محمد سعدان صاحب، صدام بھائی، ذبیح اللہ خان صاحب، یہ چاروں حضرات آ جائیں، وقت کی قلت ہے، آپ اپنی جگہوں پر اپنی نشستیں مقرر کر لیجئے۔ آپ کھڑے ہیں، آپ کے پیروں میں درد ہے، یہ میرے دل میں درد ہے، آپ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں جی۔ مولانا عبدالجلیل صاحب، بیٹھ جائیے، آپ لوگ شور نہیں کریے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ، محمد سعدان، ڈاکٹر محمد سعدان، محمد صدام بھائی، ذبیح اللہ خان صاحب، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں شیر اسلام جناب حضرت مولانا محمد عثمان رحمانی صاحب کا۔ ایک بار ذرا زوردار نعرہ لگا دیجئے، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی، شیر پنجاب، شاہی امام، خاتم الانبیاء کانفرنس۔ بیٹا آپ لوگ بھی اس طرف آ جائیے۔ آپ تمام حضرات جب خاموش ہو جائیں گے تب پھر ہم بولنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی ضروری باتیں کر لیجئے تاکہ پھر جب بات شروع ہوگی تو نبی علیہ السلام کی ہوگی، اس لیے کسی کو موقع نہیں مل پائے گا۔ جو لوگ یہاں درمیان میں بھی کھڑے بیٹھ جائیے، جو یہ رضاکار کھڑے بیٹا آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر یا آگے بیٹھ جائیے آپ لوگ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ مکہ المکرمہ ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تو ایک غلام چکی پیس رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، زارو کتار وہ رو بھی رہا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے، پوچھتے ہیں کہ بھائی روتے کیوں، کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے؟ تو غلام یہ کہتا ہے کہ میں آپ حضرات کی باتیں اگر پوری ہو جائیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا تو گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یہ روایتی جلسہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ مولویوں کو بلائیں اور بریانی قورمہ کھائیں اور مدرسے کے لیے چندہ دیں اور گھر کو چلے جائیں، اس کام کے لیے جلسہ نہیں بلایا ہے۔ اگر ہم اس جلسے سے کچھ حاصل نہ کر سکے تو میرا آنا بھی بیکار ہے، آپ کا گھر سے آنا بھی بیکار ہے۔ بالکل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہے غلام سے، روتے کیوں ہو، کیا بات ہے بھائی؟ تو کہنے لگا میرا جو مالک ہے امیہ، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ 1 من گیہوں پیسو، لیکن میری طبیعت خراب ہے، بخار ہے، جسم پر لرزہ طاری ہے، اس لیے درد کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جو بندہ پیس رہا ہے اناج کو، اس کے دل میں خیال آیا کہ روزانہ اس سڑک سے، اس گلی سے، شاہراہ سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، وہ مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن کبھی کوئی پلٹ کے نہیں آتا۔ تو ابھی اس کے دل میں ابھی اتنا ہی خیال ہے، آگے نہیں ابھی پہنچا۔ تو اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ، زور سے بولیے، صلی اللہ ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ وہ دیکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس غلام کو کھجوریں کھلائیں، گرم گرم دودھ پلوایا، اور جب اس نے پی لیا سیر ہو کے، فرمایا یہ جو تمہارا بستر رکھا ہوا ہے اس بستر پہ آرام کرو۔ وہ غلام کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے، وہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے،
اور شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے نبی محمد علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لائے اور جو لوگ ان کو ملتے تھے پہلی مرتبہ تو نبی علیہ السلام کا جن کو نام نہیں پتا ہوتا تھا وہ اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ہم لوگ کہیں جائیں کسی گاؤں میں کسی شاہراہ پر اور اگر کسی ایسے آدمی سے ملیں کہ ہم نام پوچھنا بھول جائیں تو ہم اس کی شناخت رکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کا تھا دوسرے کو بتانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیتے تھے. معبد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے دوران ایک عورت جس کا نام معبد ہے اس کی جھونپڑی میں گئے ہیں اور جب اس کی بکری کا دودھ دھلوایا گیا اور پھر سارے گھر والوں نے پیا برتن بھر گئے اور نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس آ گئے تو معبد نبی علیہ السلام کا نام پوچھنا بھول گئی. شام کو جب ابو معبد آیا تو معبد سے کہتا ہے کہ آج گھر میں عجیب سی رونق ہے, آج گھر میں عجیب خوشی ہے, آج گھر میں عجیب سا لطف ہے, ہمارے گھر کون آیا تھا؟ معبد نام پوچھنا بھول گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے اپنے پاس سے کہا کہ ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا. تو نبی علیہ السلام کا نام نہیں پتا اس غلام کو, اس نے اپنے پاس سے رکھا. اس نے کہا پیاری صورت والے ٹھیک ہے آپ نے مجھے کھجوریں کھلا دی. لوگ اکثر نبی علیہ السلام کو پیاری صورت والا کہہ کے پکارتے تھے جن کو نام نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ غلام کہتا ہے پیاری صورت والے میں تو کھجوریں کھا چکا ہوں, دودھ پی چکا ہوں, لیکن کیونکہ میرا غلام میرا مالک بہت سخت ہے, صبح کو میری پٹائی کرے گا اگر یہ آٹا نہیں پس کے تیار ہوا تو مجھے کام تو کرنا ہی پڑے گا. سنیں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی آپ کے لیے جو رحمت بن کے آئے ہیں, جنہوں نے کائنات کے لیے جن کو اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے, جو کائنات میں اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں, کیا فرمایا اس غلام کو؟ فرمایا کوئی بات نہیں, تم یہاں پر آرام کرو, تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیں گے. وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جس کے لیے چکی چلائی جانی ہے, جس کو بخار چڑھا ہوا, جس کو کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, وہ ابھی مسلمان نہیں ہے اور اس سے ابھی اسلام کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے, کوئی ذکر نہیں ہوا ہے ابھی اس سے دین کا. لیکن کیونکہ وہ ایک انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے اس کی جگہ, اب وہ غلام سو گیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی جگہ چکی پیسی ہے ساری رات, اور ایک دن نہیں 3-4 دن لگاتار ایسا ہوا جب تک وہ صحت مند نہیں ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری بھی کی اور اس کی جگہ چکی بھی چلاتے رہے. اب وہ چنگا بھلا جب ہو گیا, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اب اجازت ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ بڑی پیاری صورت والے ہیں, آپ اپنا تعارف کروائیں. نبی علیہ السلام نے کہا میں تو وہی ہوں جس کے بارے میں تمہارا مالک امیہ, جو نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن ہے, کہ امیہ جس کے خلاف سازشیں کرتا ہے. کہا ہاں امیہ جس کے خلاف سازشیں کرتا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا سچا رسول ہوں. تو کیا کہا اس غلام نے آگے سے؟ کہتا لیکن کہنے والے ایک بات سچ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نہیں, ان سے گفتگو نہیں کرنا, ان کے پاس نہیں جانا, کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے, کوئی ان سے مل لے, تو پھر وہ انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اب جب اس غلام کو پتہ لگا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فوراً راضی ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے دست حق پر بیعت کے لیے تیار ہوں, اور آج دنیا اس غلام کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. مکہ مکرمہ کے قریب میں بستی سے ایک بندہ چند اونٹ لے کے بیچنے کے لیے آیا ہے. اب اس نے وہ اونٹ جب منڈی میں بیچے تو جس بندے نے خریدے
وہ بندہ اس کے پیسے ہی نہیں دیتا، اس کے گھر جاتا ہے، کہتا کل آنا، کل گیا کہتا پرسوں آنا، پرسوں گیا بولتا صبح آنا، صبح گیا کہتا شام آنا۔ اب یہ بدو آدمی غریب آدمی ہے، کسی کے جانور لایا تھا کہ چند بڑھوتری کی قیمت پر بیچ دوں گا، کچھ مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، جانور والوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب وہ جس کو جانور بیچے ہیں نہ وہ پیسے دیتا ہے نہ وہ جانور واپس کرتا ہے۔ اب اس نے پوچھا علاقے میں، مکہ المکرمہ میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر کوئی ہے، کوئی ایسی سرکار ہے، کوئی یہاں حکومت ہے، کوئی کوتوال ہے، کوئی پردھان ہے، کوئی گورنر ہے کہ جس کے پاس جا کے میں فریاد لگاؤں میرے پیسے مجھے مل جائیں؟ تو کسی نے اسے پتہ بتایا کہ حرم مکی میں چلے جاؤ، وہاں ایک طرف روزانہ جو 15-20 لوگ بیٹھتے ہیں، کون بیٹھتا ہے؟ امیہ بیٹھتا ہے، عبداللہ بن جدان بیٹھتا ہے، ابو لہب، عتبہ، ولید اور ابو لہب کی اولاد، یہ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں یہ تو سارے بڑے بڑے مکے کے چودھری ہیں۔ لوگوں نے کہا وہاں پہ چلے جاؤ، ان چودھریوں کے جا کے کہو کہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اب وہ بندہ گیا، اب ڈوبتے کو کیا چاہیے، تنکے کا سہارا، وہ گیا ان لوگوں کے پاس، تو اس وقت وہاں پہ بیت اللہ میں امیہ، ابو لہب، عتبہ اور ولید بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس نے جا کے ان سے کہا کہ جناب میں غریب آدمی ہوں، مکے کی مساوات میں ایک گاؤں سے آیا ہوں اور میرے جانور بیچے گئے، اب جس بندے نے خریدے وہ پیسے نہیں دیتا ہے، پیسے نہیں لوٹا رہا ہے وہ میرے۔ تو اچھا، امیہ نے کہا، یہ تو پہلے سے ہی کمیشن ایجنٹ تھا، اس نے کہا اچھا میں پیسے دلوا دیتا ہوں، کون نہیں ہے تیرا، پیسے بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، ہم پیسے دلوا دیتے ہیں۔ اب جب اس بندے نے کہا کہ جس نے میرے اونٹ لے لیے، پیسے مار لیے، اس کا نام ابو جہل ہے، تو یہ جتنے تھے سارے ہی ہنسنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ یہ تو ہمارے ہی چودھری کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہمارے ہی بڑے بے ایمان کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ آپس میں دیکھ کے ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں، تو امیہ کے دماغ میں ایک شرارت سوچتی ہے، ہمارے پیارے نبی کہیے صلی اللہ، زور سے بولا کر رہی ہے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے روزانہ۔ اب امیہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ کے صحن میں ایک طرف بیٹھا ہوا برآمدے میں، تو اس نے اس بندے کو اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو بیت اللہ کے ساتھ وہ جو سفید کپڑوں میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے، تمہاری دبی ہوئی رقم جو ہے واپس دلوا دیں گے۔ امیہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام، سنو، نبی علیہ السلام کے دشمن کا بھی یقین، امیہ کو یہ یقین تھا کہ اگر رسول اللہ کے دربار میں کوئی جائے گا اور جا کے فریاد لگائے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام اس کی فریاد کے لیے اس کے ساتھ چل کے نہ جائے گا۔ تو امیہ نے اشارہ اس لیے کیا کہ نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا نعوذ باللہ ٹکراؤ ہو جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ ابو جہل نعوذ باللہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ اب وہ بندے کو کیا چاہیے تھا، اور وہ بڑا حیران ہے کہ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، راستہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ سیدھا بیت اللہ میں جس جگہ ہمارے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خانہ کعبہ سے تشریف فرما ہوتے تھے روزانہ، وہیں پر بیٹھ کے اللہ کی تسبیحات کرتے تھے، نماز سے فارغ وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ تو جب وہ بندہ نبی علیہ السلام کی طرف پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس نے چہرہ دیکھا، اس نے کہا اے پیاری صورت والے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو اس کو دو باتیں ابتدا میں کہیں، وہ سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کہتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی محسوس ہو رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں اے پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پریشان مسافر ہوں اور کئی دن کا بھوکا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بات تمہاری بعد میں سنیں گے، تکلیف جو ہے اس کا حل بعد میں کریں گے، پہلے تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر لے کے گئے، ہاتھ پاؤں دھلوائے اور اس کو بہترین کھانا کھلایا جو اس دور میں دستیاب تھا۔ جب وہ سیر ہو گیا پھر پوچھا کہ ہاں بھائی اب بتا کیا کام ہے، کیوں رو رہا ہے؟
نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کیا کام ہے، ادھر امیہ نے ایک جاسوس پیچھے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو جب ٹکراؤ ہو تو ہمیں آ کے بتانا، ہمیں بتانا کہ کیا ہوا تھا تاکہ ہم بھی تماشبین بن کے جائیں۔ اب وہ بندہ جب نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یہ پیاری صورت والے نام تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، نام نہیں جانتا ہے۔ تو کہنے لگا پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اونٹ ایک بندے نے خریدے ہیں، نہ اونٹ واپس دیتا ہے نہ پیسے واپس دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، لوگوں کے گھروں سے اونٹ لایا تھا، سوچا تھا بیچوں گا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، چند پیسے مجھے بھی بچ جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا، میرا مال بھی چلا گیا اور میرے جانور بھی چلے گئے، دونوں چیزیں واپس نہیں مل رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو پیسے نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا نام ابو جہل ہے جو مکے کا گورنر ہے، مکے کا چودھری ہے، یہاں کا سب سے بڑا سردار ہے۔ سنو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اٹھ چل ہمارے ساتھ، ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں، ہم دلوائیں گے پیسے تمہارے۔ پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے جانا اس کا کام کروانے کے لیے یہ بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام گئے ابو جہل کے دروازہ، اس نے کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، پیچھے پیچھے جاسوس بھی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو امیہ کو بتانا ہے، عتبہ کو بتانا ہے، ولید کو بتانا ہے کہ آ جاؤ تم بھی دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کیا معاملہ ہوا۔ ادھر ابو جہل نے دروازہ کھولا، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں اب غریبوں کے ساتھ بھی گنڈا کرتی، اب مظلوموں کے پیسے بھی مارے گا، جلدی جا پیسے لا کے دو اس بندے کے۔ تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح واپس گیا، ادھر سے جاسوس نے دیکھا بھی یہ تو معاملہ ہی پلٹ گیا، ابو جہل اندر گیا، وہ تھیلی میں رقم لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کسی غریب سے زیادتی نہ کرنا، واپس چل پڑے۔ ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو بتا دیا کہ تمہارا چودھری آج رسول اللہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے اس بندے کو پوچھتے ہیں اب تمہارا کام ہو گیا، اب مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ خود ہی بھیگتے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا ہم اس کو سامان دیتے تھے، وہ دعائیں دیتا تھا، ہم بھی اس کو دعائیں دیتے تھے۔ کسی نے کہا اے امی عائشہ، اے ہماری ماں، اے امت کی ماں، آپ تو دیتی ہیں اس لیے وہ دعائیں دے رہا ہے، اور لیکن فرمایا پھر کیا ہوا، وہ دعائیں دے رہا ہے تو کیا ہم بھی اس کو ساتھ میں دعائیں نہ دیں؟ اب نبی علیہ السلام اس کا کام کروا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اجازت ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے آپ اپنا نام بتائیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے محسن کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے مکے کے تمام حکمران دشمن ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں لیکن میں نے ان حکمرانوں سے ایک بات سچ سنی ہے، وہ بار بار کہتے تھے کہ محمد کی طرف مت جانا، ان سے مت ملنا، کیونکہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے ان کو مل لے تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں۔ ادھر ابو جہل کے گھر پہنچ گیا، امیہ بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، سارے ابو لہب بھی، وہ ہمارے چودھری آج تو نے یہ کیا کر دیا، پورے مکے میں ہماری ناک کٹوا دی۔ تو ابو جہل کہنے لگا سنو آج جب محمد علیہ السلام آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، میرا بھی آج یقین تھا کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی تو یہ تیری زندگی کا آخری موقع ہے۔ کہتا میں نے تو اپنی جان بچائیے، ان کی بات نہیں مانی ہے۔ نبی علیہ السلام اچانک ایک دن پہنچے بیت اللہ میں، عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کا تالا کھولو، میں چاہتا ہوں 2 نفل نماز اپنے رب کے گھر میں پڑھ لوں، کیونکہ نبی علیہ السلام ہجرت پر جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا نبی علیہ السلام ہجرت پہ جانے سے پہلے 2 نفل بیت اللہ میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے آگے سے ایک تلخ بات کہی، اس نے کہا
کہ اگر آپ کی جگہ نعوذ باللہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دوں گا۔ سنو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ ہماری پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہنے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ برادری ایک ہے، یہ نہیں کہا کہ وطن ایک ہے، بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ایک تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تجھ سے واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند دن بعد ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، رات کا دوسرا تیسرا پہر ہے، آواز دی ابو بکر، ادھر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام حیران کہ ابو بکر آپ کیا دروازے پہ ہی تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے جن چند ہفتوں پہلے جو مجھے ایک رات یہ کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی بھی وقت سفر پہ جایا جا سکتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تو ابو بکر کوئی ایک رات نہیں گزری کہ بستر پہ گیا ہو، ساری رات دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا ہے کہ کب نبی علیہ السلام کو پکارے۔ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق گئے اور وہاں سے جا کے غار میں آرام فرما ہو گئے مکہ مکرمہ میں، اور ادھر مکہ المکرمہ میں جتنے چودھری ہیں ابو جہل وہ سب دندناتے پھرتے، کہاں چلے گئے اللہ کے رسول؟ تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف انہوں نے اپنے آدمی لگا دیے، تو لیکن کئی دن تک جب پتہ نہیں چلا تو ایک مخبر نے ابو جہل کو جا کے یہ کہا کہ یہ تو پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، البتہ یہ ضرور پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا کون پہنچاتا ہے، پانی کون پہنچاتا ہے۔ ابو بکر نے کہا کون پہنچاتا ہے مکے میں سے؟ تو اس نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی نوخیز عمر کی ہیں کہ وہ جاتی ہیں رات کے پچھلے پہر چھپ چھپ کے، لیکن یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ جاتی کہاں پر ہیں، کس علاقے میں پہنچا کے آتی، لیکن یہ رپورٹ پکی ہے کہ ان کے گھر سے جو کھانا جاتا ہے وہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جاتی ہے۔ اب جب ابو جہل کو یہ بات پتہ لگی، وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ آج جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، سامنے جس پہ چاند تارا گھڑی پہ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں جس میں مسجد ابو بکر اوپر ہوٹل میں بنی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ تو سیدھا وہاں پہنچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے اپنے دور کے، مکے کے رئیسوں میں سے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ میں تو تمام انبیاء رسول کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مسلمان ہے تو وہ، ارے بولیے، وہ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے سامنے، اپنے مصلی پر، اپنی مسجد میں اگر کسی کو مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ اسماء بنت ابو بکر ہیں، تو ابو جہل سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ اب جیسے ابو جہل نے دیکھا، پہچانتا تو تھا ہی، اس نے وہیں پہ ان کو مارنا شروع کیا۔ بتاؤ کہاں ہے محمد رسول اللہ، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اب مار رہا ہے تو اسماء بنت ابو بکر کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، سنو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں کہ مجھ سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارے ابا، کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگی میرے دل نے کہا اسماء، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، میری امت جھوٹ نہیں بولنے گی۔ فرماتی ہے میں نے کہا اسماء اگر تم سچ بولو گی تو یہ دشمن جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اگر جھوٹ بولو گی تو شریعت کا نقصان ہو جائے گا۔
پڑھیے کبھی امام بخاری کو اٹھا کے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھاتے ہوئے ابو جہل جب ضد پہ اڑ گیا نا، بتا کہاں ہیں، بتا کہاں ہیں، تجھے پتا ہے، تو انہوں نے بڑی جرت سے کہا تھا کہ ابو جہل مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور میرے والد محترم ان کے ساتھ کہاں ہیں، لیکن تو پوری طاقت لگا لے، میں بتاؤں گی نہیں کسی قیمت کے اوپر۔ قربانی دے کے شریعت بھی بچائی، نبی علیہ السلام کا بھی تحفظ کیا۔ اب ابو جہل نے اتنی زور سے اس بات پر ان کو مارا کہ وہ پتھر پر گری تو ان کا ایک کان پھٹ گیا۔ اب خون زارو قطار نکلنے لگا، ابو جہل غصے میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ اٹھی، انہوں نے اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ اور وہ کان بڑی سختی سے باندھا کہ خون بند ہو جائے، اور باندھنے کے بعد گھر میں جا کے یہ نہیں کہتی اماں جی میری پٹائی ہوئی ہے، گھر میں جا کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ میرے زخموں پر ملہم پٹی کر دو، بلکہ زخمی حالت میں سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کھانا تیار کیا، دوبارہ سے اس کو پیک کیا، اور پھر رات کے دوسرے پہر اندھیرے میں نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آج اپنی بیٹی کو دیکھا کہ حالت پہلے سے بڑی عجیب ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے پوچھا اسماء بیٹا بتاؤ کیا بات ہے اپنے والد کو؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھ پر بہت تشدد کیا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے ان کو آپ کا پتہ بتایا نہیں ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے، اب وہاں پہنچتا ہی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا، جب مسجد نبوی بنانے کی بات آئی، جب مسجد نبوی کی جگہ منتخب کی گئی، ابھی مسجد کی تعمیر کی دیواریں بھی نہیں اٹھ پا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں اپنے مصلی کے پاس ایک طرف ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا۔ سنو مسلمانوں، دنیا کی پہلی NGO، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا خیراتی ادارہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جو محتاج ہیں، جو لاچار ہیں، یہاں ہم ان کو رکھیں گے، ہم خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے۔ یہ میرے محمد رسول اللہ نے کمال کیا، مسجد کے ساتھ ساتھ دنیا کی پہلی NGO کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ کے پاس ہے NGO آپ کی مسجد میں؟ نہیں ہوگی، آپ کی مسجد میں نہیں ہوگا اصحاب صفہ کا چبوترا، نہ کسی رجسٹر میں ہوگا، نہ کسی بجٹ میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہیں، اس مسجد کی بات سنیے۔ میرے پاس مسئلے اور فتوے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آپ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام کا ہم نے دامن تھام رکھا ہے، جب تک نبی علیہ السلام کی پیروی ہے، جب تک ان کی اتباع ہے، جب تک ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب تک ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تب تک ایمان باقی ہے۔ اگر نظر ذرا سی بھی ہٹ گئی تو ایمان باقی رہنے والی شے نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، سنیں، تصور میں جائیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بندہ آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، نبی کے پیٹ سے پتھر بندھے، پھر بھی فرمایا نہیں اس کے لیے کھانا لاؤ، کیونکہ جو مسجد تک آ گیا، اللہ کے گھر تک کھانے کا سوال کرنے آ گیا، اس کو خالی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی کھانا کھلا کے مسجد سے واپس بھیجتے ہیں۔
ایک غیر مسلم آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے، پیارے نبی علیہ السلام کپڑے دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے۔ اب ان کو دیکھا دیکھی ایک دن ایک مسلمان آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیجئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، برتن بھی نہیں، بستر بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی کچھ تو ہوگا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ کندھے پر کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بوسیدہ سی چادر ہے۔ فرمایا یہ لاؤ میرے پاس۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بوسیدہ چادر، پرانی چادر، پھٹی ہوئی چادر اپنے رحمت والے ہاتھ میں پکڑ لی۔ چادر وہ ہے جس کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بے قیمت ہے، بالکل خراب ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ صحابہ سے پوچھا ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار۔ فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار۔ فرمایا یہ قیمت ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر بیچی، اس کو 2 دینار پکڑائے۔ فرمایا 1 دینار کا راشن خرید لو، سارا سامان خرید لو، گھر لے جاؤ، کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، دوسرے پیسے کی، دوسرے دینار کی کلاڑی خرید کے لاؤ، میں خود ہاتھ سے دستہ لگا کے دیتا ہوں۔ روزانہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو فروخت کرو، خود بھی کھانا کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ سنو مسلمانوں، وہ ایک صاحب تھے نا، وہ جنگل میں سے گئے، انہوں نے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی، تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اچھا یہ تو لومڑی کھانا کیسے کھاتی ہوگی؟ تو وہیں درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی ایک شیر آیا، اس کے منہ میں شکار تھا، اس نے خود کھایا، بچا ہوا شکار اس لومڑی کے آگے پھینک کے چلا گیا۔ اب یہ صاحب دیکھتے رہے، دل میں اللہ کی بڑی بڑائی بیان کی، کہنے لگے واہ یہ تو کمال ہو گیا، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فوراً جب گھر پہنچے، گھر جاتے اعلان کر دیا آج سے دکان بند ہے، آج سے نوکری پر نہیں جانا۔ میں جنگل میں دیکھ آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپاہج لومڑی کا بھی کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو اچانک وہاں سے کوئی مولانا صاحب، کوئی بزرگ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت وہ 1 ہفتے سے کام پہ نہیں جا رہا، دکان بھی بند کر دی۔ اس کے پاس گئے، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، دکان بند کر دی؟ جنگل کا قصہ سنایا کہ ایک لومڑی تھی، اپاہج ہے، اس کو اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کھانے کی۔ وہ فرمایا بیوقوف، اللہ نے تجھے یہ دکھایا کہ شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اب پیارے محمد علیہ السلام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں، اتنی دیر میں دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے علیحدہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، الگ سے بات ہوگی۔ فرمایا ہاں بتاؤ۔ اس نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں، تھوڑا الگ ہٹ کے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے، نبی علیہ السلام چل پڑے، ایک طرف لے کے چل پڑی نبی علیہ السلام کو، چلتی جا رہی ہے۔ سنیے کون ہے ہمارے آقا علیہ السلام، جن کے سامنے ہماری حیثیت ایک رتی کی اوقات کی نہیں ہے۔ آج چھوٹا سا دنیا دار آدمی، چھوٹا سا دیندار آدمی چاہتا ہے کہ اس کے لیے مسند لگائی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نائب ہیں۔ کس کے نائب ہیں بھائی؟ اللہ کے نائب ہیں۔ کس کے؟ دوبارہ بولیے، کس کے نائب ہیں؟ اللہ کے نائب ہیں۔ شیخ سعدی نے جب شعر لکھنا شروع کیے تھے، اس نے بہت رسول اللہ کی صفتیں لکھی، لیکن شیخ فرماتے ہیں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اس معیار تک نہیں پہنچا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو سکے۔ بہت لکھا، پھر پھاڑ دیا، بات نہیں بنی۔ آخر ایک دن دل میں بات آئی اور شیخ سعدی نے لکھا اور اس نے پھر قلم توڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ فرماتے ہیں کہ سعدی نے اس بات پر ایمان کامل کر لیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے قابل ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کو اس عورت نے کہا یہاں بیٹھے زمین پر، ریت پر بیٹھنے کے لیے ہے کوئی؟ بتاؤ کوئی ایسا مسلمان مولوی ہے آپ کے پاس؟ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بزرگ؟ ہے کوئی ایسا چودھری کہ کوئی غریب اس کے دروازے پہ جائے اور وہ بازو پکڑ کے کہے چل میری بات علیحدہ ہو کے سننا؟ ہے کوئی ایسا؟
بتاؤ مسلمانوں کے ریبان میں جھانک کے۔ محمد رسول اللہ کو اس بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ یہاں ریت پر بیٹھے، پیغمبر علیہ السلام ریت پر بیٹھے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کے بچے میرے پیچھے پیچھے دوڑتے، بعض پتھر مارتے، مجھے پاگل پاگل کہتے، آپ حکم جاری کیجئے نا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو بلایا، حکم جاری کرو کہ آج کے بعد کوئی اسے چھیڑے نہیں۔ اب یہ حکم جاری ہو گیا، وہ چند باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، تو اچانک وہ کہتی یا رسول اللہ میں نے بہت آپ کا وقت لے لیا، اب اجازت ہے۔ کیونکہ وہ عورت مینٹلی طور پر جس کو ہم صدری کہہ سکتے ہیں، جو پگلے لوگ کسی گاؤں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں، اب جب وہ چلی گئی صحابہ آئے، صحابہ نے ادب سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عورت آپ کے پاس ہو کے گئی ہے یہ دماغی توازن کے طور پر صحیح نہیں ہے، اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، یہ پگلی ہے۔ سنیں میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ صدری ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ تم بتاؤ نا تمہارے پاس کتنے ایسے یتیم خانے، ایسے اپاہجوں کے گھر ہیں مسلمانوں، جہاں نبی کی سنت کے مطابق وہ لوگ قیام کرتے ہو جن کی کوئی نہیں سنتا، ان کی محمد رسول اللہ کے امتی سنتے ہو۔ کہنا آسان ہے کہ غیر مسلموں نے فلاں کام ٹھیک نہیں کیا، لیکن یہ سارے کام آج کی تاریخ میں وہ کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، سامنے سے حاتم طائی کی بیٹی کو صحابہ پکڑ کے لائے، ایک جگہ لڑ پڑی تھی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ حاتم کی بیٹی ہے۔ حاتم کا انتقال نبی علیہ السلام کی بعثت سے چند سال قبل ہو گیا تھا، حاتم سے اللہ راضی تھا، حاتم بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اب وہ حاتم طائی کی بیٹی جب اس کو پکڑ کے لائے تو کہتی کہ میں نے راستے میں دل میں خیال بنا لیا کہ نعوذ باللہ میں مسلمانوں کے شہر میں جاؤں گی، ایسے سوال کروں گی کہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک بیٹی کو پکڑ کے لائے ہیں اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ آواز آہستہ آتی ہے آپ لوگوں، صلی اللہ۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر بھائی؟ کون سی چادر؟ رحمت والی چادر، وہ چادر کہ جب اس رات کو نبی علیہ السلام گئے تھے شب معراج کو اللہ کے پاس، جب جبریل ساتھ میں تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں، جب چلتے چلتے آسمان پر ایک ایسا مقام آیا کہ جبریل کو بھی روک دیا گیا، فرشتے حیران ہیں، پریشان ہیں، اپنے سردار سے پوچھتے کہ تو ہمارا سب سے بڑا فرشتہ ہے، کیا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، اس کے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کون سی رحمت والی چادر؟ رحمت والی چادر اتاری نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے۔ کون سی چادر بھائی؟ کون سی چادر؟ پھر آؤ واپس، شب معراج ہے، نبی علیہ السلام ام ہانی کے کمرے میں اس رات اکیلے آرام فرمائے، جبریل آگے براق کو لے کے بیت اللہ میں براق کو ٹھہرایا، نبی علیہ السلام کے حجرے میں گئے اور جب اٹھانے لگے تو دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام سو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا تیرا محبوب سو رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آواز دے کے اٹھا لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اتنی ہمت کسی میں نہیں کہ میرے محبوب کو آواز دے، وہ آرام کر رہے ہیں، تم آواز دو گے اچانک ترک جائیں گے تو یہ ان کے لیے شان میں بے ادبی ہے۔ ایسی ہمت کسی کے نہیں جو میرے نبی کو آواز دے۔ فرمایا یا اللہ جی پھر میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے نبی کے جسم اطہر کو ہاتھ لگاتا ہوں، دباتا ہوں۔ وہ فرمایا نہیں جبریل تو کہاں اور محمد رسول اللہ کہاں ہے، ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ پوچھا یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، پیروں کی طرف ہو جا چارپائی کے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگا دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔
وہ چادر جس کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں، نبی علیہ السلام نے وہ چادر اتاری ہے، اور ایک دشمن کی بیٹی ہے جو لڑ کے آئی ہے، کافر کی بیٹی ہے، اب وہ چادر جب اتاری ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، جا کے اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر رکھو۔ اس صحابی نے بڑے ادب سے چھوٹی سی بات نبی علیہ السلام کے کان میں کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دشمن کی بیٹی آ رہی ہے اور یہ چادر بڑی رحمت والی چادر ہے، چادر رحمت والی ہے۔ بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ رحمت والی چادر ہے، بیٹی دشمن کی طرف سے آ رہی ہے، آپ یہ چادر اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی چادر سے سر ڈھانپ دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو یہ بات کہی، آئندہ یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اسی چادر کے ساتھ اس بیٹی کے سر کو جو ہے اٹھاپا جائے گا۔